اب آپ کو بتائیں کہ پنک پاکستان ٹرسٹ نے خواتین میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے اور مریضوں کو پاکستان میں مفت علاج کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پہلی ڈیجیٹل اپلیکیشن لانچ کر دی ہے. اس اپلیکیشن کا کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے جناب, کیونکہ اس کی خصوصیات کو کالنگ سروس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے, جبکہ مقامی زبانوں میں ایپ تک رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صدر پنک پاکستان ٹرسٹ ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, بڑی زبردستی چیز ہے اور بہت اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ ایپ کے استعمال میں آ چکی ہے, لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل استعمال میں آ چکی ہے. 8 مارچ کو جو ویمنس ڈے ہے اس پہ ہی ہم نے اس کو اسپیشلی لانچ کیا تھا کہ خواتین, جی بالکل, کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک آئی تھنک اسپیشلی جو نمبر انسیڈنٹس اس طرح انکریز ہو رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4.8 ملین پوٹینشیل افیکٹیز ہمارے پاس کھڑے ہیں بالکل ہر سال, جو بریسٹ کینسر کا شکار ہی نہیں ہو رہے, ان کی ڈیتھ ریٹس بہت بڑھ رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کہ اٹس این ایزی ایکسیس ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلی بالکل اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کو بالکل اویئرنیس نہیں ہے اس میں. سنس کووڈ کے بعد سے بہت مشکل ہو گیا ہے لوگوں تک ون آن ون ریچ آؤٹ کرنا, تو ڈیجیٹل ایمپلیفیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہے اس چیز میں. تو وہاں سے یہ خیال آیا کہ موبائل جو ایک ایسی چیز ہے جس کا ایکسیس بہت بڑھ گیا ہے اور بہت آسانی اویلیبل ہے, لوگوں کو استعمال کرنا بھی لوگ اب جان چکے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو 8 مارچ کو لانچ کر دیا. اب اویلیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, اینڈرائڈ پہ اس وقت اویلیبل ہے, یعنی کہ گوگل پلے اسٹور پہ. اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہمارے پاس 78 ملین کی آبادی ہے جو موبائل استعمال کرتی ہے, جو ریسرچ بتاتی ہے ڈیٹا کے حساب سے, اور اس کے اندر اینڈرائڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس لیے پہلے اس کے اوپر ہم نے اس کو لانچ کیا, اینڈ سون اٹ از گوئنگ ٹو بی آن ایپل اسٹور ایز ویل. تو ایک بہت ایزی ایپ ہے, جس طرح آپ نے بتایا ملٹی مطلب ریجنل لینگویج میں ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ انگلش اور اردو کی ایکسیس جو ہے وہ ٹھیک ہے, پڑھی لکھی عوام تو کر لیتی ہے اس کو, لیکن وہ عورت, کیونکہ آپ لوگ کرتے رہے ہیں, اکتوبر میں بڑا کم کیمپین چلتی ہے کہ وہ جو ٹیبو ہے نا بریسٹ کینسر کا, کہ وہ بات نہیں کرنا, اس کو شیئر نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے نا, ایگزیکٹلی. سو اٹس ویری پرسنل ہوتا ہے موبائل, اور آپ بہت آسانی سے اس کو خود ہی جو ہے وہ ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ, بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ ونس جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو انٹرنیٹ چاہیے, اس کے بعد یو ڈونٹ نیڈ اینی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. لیکن مجھے بتائیں اس ایپلیکیشن کے بعد کیا یہ خاتون کے لیے تشخیص کرنا آسان ہو جائے گا؟ جی بالکل. اس میں اس کو اس لیے ہم نے اتنا سمپلیفائی کیا ہے کہ لینگویج تو ہے ٹھیک ہے, کہ پشتو, سندھی, بلوچی, جو بھی لینگویج وہ جانتی ہے, اور صرف عورت ہی نہیں, اس کے ساتھ رہنے والا اگر کوئی اس کو ہیلپ کرنے والا بھی ہے اگر وہ جانتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا, ٹیکسٹ کرنا نہیں جان سکتا, تو اس کی ہم نے وائس انٹیگریشن رکھی ہے کہ وہ بول لیں اور سن لیں, کیونکہ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا ہے اس میں. اور اس کے بعد اس میں ہم نے پوری سیلف ایگزامینیشن کا پروسیس ایک ڈمی کے طور پر وہ کیا ہوا ہے کہ ایزلی جو ہے وہ کر لیں. اور پھر ڈاکٹر کی کنسلٹیشن بہت آسانی سے اویلیبل ہے کہ تشخیص بھی کر لیں. آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ کو ایک رپورٹ جنریٹ ہوگی, اور آپ اس کی بیسس پر اوبیسلی جو ہم نے اس میں سوال رکھے ہیں اس میں آپ نے جواب دینا ہے کہ ہاں یا نہیں, تو اس سے آپ کو ایک رپورٹ جنریٹ ہوگی کہ آپ کو ڈاکٹر کی اب ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اس میں اب جب اس کو یہ رپورٹ ملے گی کہ اب اس کو کوئی سمٹمز آ رہے ہیں جو کہ اس نے جواب دیے ہیں آفٹر دیٹ ایگزامینیشن, تو پھر وہ کنسلٹیشن کا پورا سسٹم وہاں موجود ہے کہ وہ آن لائن کنسلٹیشن لے لے, تھراپسٹ سے کنسلٹیشن لے لے, یا اگر کوئی بریسٹ کینسر آلریڈی کسی کا چل رہا ہے تو وہ سروائیورس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہ سکتی ہیں. وہ اپنا پورا پورٹل وہاں پر موجود ہے. دس کنسلٹیشن ایوریتھنگ دس از آل فری آف کاسٹ, رائٹ؟ ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ. اچھا, مجھے بتائیں کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاتون نے تشخیص کے بعد اگر اسے شک ہے کہ ہو سکتا ہے, پروبیبلٹی ہے, اور وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے, بٹ بیکاز کنسلٹیشن از ڈن ناؤ, اور وہ اس رپورٹ کی مدد سے یا اس کنسلٹیشن کے بعد صرف میموگرافی کے لیے چلی جائے؟ بالکل ہم نے وہاں پر یہ جب وہ ہمیں یہ فار دیٹ, کیونکہ اس میں پرائیویسی کا بڑا ایشو آ جاتا ہے نا, ہر کوئی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو وہ ایک پرائیویسی رکھنے کے لیے جب رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے تو آپ کو لاگ ان کرنا ہے اف یو وانٹ ٹو فردر پروسیڈ, کہ اب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا آپ کو ڈائگنوسس کرانی ہے, جو بھی کرنا ہے آپ لاگ ان کریں گے تاکہ آپ کا پورا ایک پرائیویسی کا وہ مینٹین رہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس میسج آئے گا, اور ہم ان کو ای میل اور واٹس ایپ کے تھرو میسج بھیجیں گے کہ اب فردر آپ کو میموگرافی کرانی ہے, الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, ڈاکٹر کو دکھانا ہے, تو وہ ساری چیزیں ہم ان کو اسسٹنس پرووائڈ کر دیں گے, اور کہاں جانا ہے اور کہاں وہ فری آف کاسٹ یہ کام کرا سکتے ہیں. اچھا, جیسے کہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کیمپین چلتی ہے اکتوبر میں, جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, تو کیا بریسٹ کینسر کے جو
مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے یا کمی آئی ہے؟ کیونکہ اویئرنیس تو بہت زیادہ اب لوگوں کو مل چکی ہے کیونکہ ہر سال میڈیا پر بھی اچھی خاصی کیمپین ہوتی ہے, ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, تو اس لحاظ سے کوئی کمی دیکھی گئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ یہ ہم نے ایک اچھا وہ دیکھا ہے کہ جس طرح اکتوبر میں آپ لوگ بہت ماشاء اللہ سے اگریسو چل رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے, لیکن انفارچونیٹلی کمی بالکل نہیں دیکھی جا رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اویئرنیس تو مل رہی ہے لوگوں کو, بٹ وہ بریک نہیں ہو رہا, ٹیبو بریک نہیں ہو رہا, بات کرنے نہیں آتے لوگ. وہ اس اسٹیج پہ آتے ہیں جب ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں رہتا نا, فرسٹ اسٹیج. اور ہم اس اسٹیج کی بات کریں جب ڈیزیز پھیلی نہیں ہے تو ہم اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, اور جو کہ موجود ہے ہمارے پاس ہمارے ملک میں. تو بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ عورت آ جائے جہاں پہ پورا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, اور نمبرز بڑھ رہے ہیں, اور نمبر صرف نہیں بڑھ رہے, ینگ ایج میں ہمارے پاس بریسٹ کینسر بہت دیکھنے میں آ رہا ہے. جی, تو ریزن یہی ہے کہ لوگوں کے پاس اگر اویئرنیس نہیں ہے, جب اویئرنیس ہے تو ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, یا شیئر نہیں کرتے. سے ایون یو نو ایک فیمیل سے بھی شیئر نہیں کرتی کہ مجھے یہ پرابلم ہو گیا نا, واٹ ٹو ڈو, میں کہاں جاؤں, خود اٹھ کے تو نہیں جاتی ہماری ینگ جنریشن میں زیادہ ہونا اویئرنیس والا معاملہ اپنی جگہ, پر ینگ میں اس کی پریویلنس ہونا, بالکل اس کے رسک فیکٹرز ہیں, بالکل ہیں وہ ڈائٹ ہمارے پاس. ایگزیکٹلی, ہم ابھی اس کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اسپیشلی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹل فیکٹر کچھ ایسا ڈفرینٹ ہے جو ویسٹرن ورلڈ سے ہے, جو ہمارے پاس کیوں کہ ینگ میں آ رہا ہے. مے بی پرزرویٹیوز یوز ہو رہے ہیں, انآرگینک ڈائٹس ہو رہی ہیں, جنک فوڈس. ہمارے یہاں ینگ جو جنریشن ہے ہماری تھوڑی اس طرف زیادہ جا رہی ہے, اور اپنی صحت کی طرف ایکسرسائز ہماری لائف میں بالکل ایگزسٹ نہیں کرتا, جو کہ ریسرچ ثابت کر چکی ہے کہ بریسٹ کینسر جیسے ڈیزیز کو کم کرتا ہے. اوبیسٹی, وزن کا بڑھنا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, اور ایک جینیٹک فیکٹر ہے جو ہمیں نہیں پتا ابھی تک کہ ہماری پاپولیشن میں وہ کون سا جین ہے جو اس وقت اتنا زیادہ وہ کر رہا ہے. تو وی آر ورکنگ آن اٹ, بالکل لنک تو ہے. تو اس لیے انسیڈنس نمبرز بڑھ رہے ہیں اور ینگ ایج میں بڑھ رہا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ 4.8 ملین ایک اچھی خاصی نمبر ہوتی ہے جو ایئرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس ڈیزیز سے, جس کی پوری جو ہے وہ تشخیص اگر جلدی ہو جائے تو علاج موجود ہے. تو اس لیے جو ہے ہم نے موبائل ایپ نکالی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور بھرپور اس سے علاج کریں. اس کو آپ کے توسط سے میں کہوں گی جتنا زیادہ ڈاؤن لوڈ کریں, بیکاز بالکل فری ہے, زیادہ سے زیادہ ڈاؤن کریں اور اس سے فائدہ لیں. کنسلٹیشن بھی اس پر ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب.